موونگ آن 23 مارچ کو ثقافت، آرٹ، ادب، فنون لطیفہ سے متعلق دیگر شعبوں میں خدمات کے سلے میں حکومت پاکستان نے کراچی آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ صاحب کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے اور بلا شبہ ایسے لوگ صحیح معنوں میں ایوارڈز اور ستائش کے مستحق ہیں. اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جناب آرٹس کونسل پاکستان کراچی کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت بہت مبارک. بہت مبارک ہو ونس اگین. اور آپ کی خدمات کا اعتراف تو ہمیں تو ہے ہی، ادراک بھی ہے، اعتراف بھی ہے، سب کو ہے، لیکن حکومت کو بھی ہے اور حکومت کو بھی دوبارہ سے ہوا ہے. سو مجھے یہ بتائیے، I really wanted to know this. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میں نے آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ جو ملا ہلال امتیاز، اور میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بھی مبارکباد دی، اور لیکن نہ یہ ڈیسٹنی ہے نہ یہ میری منزل ہے، اور نہ میں یہ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ میں بہت شکر گزار ہوں حکومت پاکستان کا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باقی لوگ جو بغیر کسی لالچ کے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے کسی بھی شعبے میں، تو ان کو ایک وہ ملتی ہے اپریسیشن، اور ان کی انرجی میں اضافہ ہوتا ہے اور کام کی لگن بڑھتی ہے. لیکن نہ میری یہ منزل ہے نہ میری یہ ڈیسٹنی ہے. میں تو آپ 5 منٹ مجھے دیں، میں چاہتا کیا ہوں اس پہ میں بات کرنے آیا ہوں آپ سے. آپ کو پتا ہر امپورٹنٹ بات میں آپ کے پاس آ کے کرتا ہوں، ہر نیا پروجیکٹ آپ کا. تو میں نے رات کو بھی یہی سوچا، صبح کو بھی سوچا. میرے بچے بھی بہت خوش تھے، سارے اسلام آباد گئے، سب نے تصویریں بنائی. بات یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ حکومت پاکستان نے، جس میں پاکستان آرمی لیڈ کر رہی ہے، SIFC ایک ادارہ بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، ہم برباد ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے ایگریکلچر ریسورسز اور منرل ریسورسز. اسی طرح سے ہم نے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں. 76 سال میں جتنا ہم نے اپنا کلچر، اپنا ہیریٹیج، اپنا نیریٹیو اس کو برباد کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وار فوٹنگ پہ ہم خود ایک کلچر رینیساں کے لیے یا ری اسٹرکچرنگ کے لیے کلچر، ٹورزم، ہیریٹیج انکلوڈنگ ڈپلومیسی، اس کو سنجیدگی سے لے حکومت، اور 10 سال کا ایک ایسا منصوبہ ہو جس پہ میں رات دن سوچ رہا ہوں. بلکہ میں ایک پیپر بھی بنا رہا ہوں اور میں اس کو آپ کے ذریعے پبلک بھی کروں گا اور تمام ارباب اقتدار کو بھی بھیجوں گا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ موبائل پہ ٹھک کر کے، کل ایک ہمارا شاعر دوست ہے اختر سروش، اس کے بیٹے کو رات کو گلستان جوہر میں قتل کر دیا گیا. آپ صبح سے چلا رہے ہیں. اس کے والد صاحب اختر سروش شاعر ہیں، اس کے دادا کے بنارسی صاحب شاعر تھے جنہوں نے وہ نظم لکھی تھی کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان. تو اس لیے تو پاکستان لے کے رہیں گے نہیں کہا تھا نا انہوں نے کہ ان کا گریجویٹ بچہ روڈ کے اوپر اس کو گولی مار دی جائے. یہ کیوں ہے اتنا انٹالرنس؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر پورا کا پورا سسٹم میں اگر آپ نے سوشل سائنسز، کلچر، میوزک، تھیٹر، یہ ایک سافٹ کرتا ہے نا معاشرے کو، سوسائٹی کو. اب آپ نے سارے کا سارا ایک ہی طرح کا رخ رکھا تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. میں اب یہ چاہتا ہوں کہ اچھا اس کے لیے سب لوگوں سے ہماری بات ہوئی. پورے پاکستان میں آرٹس کاؤنسلز موجود ہیں. اسلام آباد میں PNCA، اکیڈمی آف لیٹر، نیشنل بک فاؤنڈیشن، لوک ورثہ، 12 ادارے ہیں. لاہور میں پنجاب آرٹس کاؤنسل ہے جو پنجاب کے ہر شہر میں ہے. پھر ایک الامبرا ہے جس کے 3 کیمپس، فیصل آباد میں، سرگودا میں، گلگت میں، کشمیر تک میں ہے. ایکٹیو نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. بلوچستان میں ہے، بولان ہے، اباسین ہے پشاور میں. میں یہ چاہتا ہوں ایک آرٹس کاؤنسل 2.25 ایکڑ کی، ایک آدمی، اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ ہیں. ہم مل کے یہ کلچر رینیساں اکیلے نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اون کرے اس کو،
اور پورا ماڈل ہے, اور یہ ماڈل میرا نہیں ہے, یہ منموہن سنگھ کے زمانے میں انڈیا نے پورا اپلائی کیا, یہ بنگلہ دیش نے اپلائی کیا, اور وہاں اس کا پیسہ سارے کا سارا کارپوریٹ سے جنریٹ ہوا ہے, ان سے ہی انسٹیٹیوشنز بنوائے گئے, ٹاٹا, برلا, ریلائنس, بجاج, ان کے لیے مینڈیٹری کر دیا گیا. ہمارے ایک سلطانہ لانا اور حبیب بینک جو ہیں 2 ارب روپیہ خالی پی ایس ایل پہ خرچ کرتے ہیں, کوئی خراب بات نہیں, 1 ارب روپے کا آرٹ خریدتے. اگر اس کو گورنمنٹ تھوڑا سا اس کو سیریسلی, یہ سمجھ ہی نہیں رہے, یہ چاروں طرف سے مارے جا رہے ہیں اور اس کے روٹ کازز کو نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ جتنی بے چینی ہے, ٹالرنس ہے ہی نہیں, اس کی وجہ مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے. اچھا شاہ صاحب, لیکن ابھی آپ اسلام آباد میں تھے تو آپ obviously اس آنر کے لیے, لیکن کوئی بات چیت کسی سے آئیڈیا شیئرنگ جو آپ کہہ رہے ہیں, it makes perfect sense. ابھی نہیں ہوا. ابھی تو یہ ہوا کہ لاہور میں اصغر ندیم سید سے بات ہو گئی, اسلام آباد میں جمال شاہ سے بات ہو گئی, نیر علی زادہ سے بات ہو گئی, مجھے کامران لاشاری ملے اسلام آباد میں, تو کھڑے لیکن اس پہ ہم نے 10-12 پوائنٹ لکھے. ہر پوائنٹ پہ ریسرچ کی ضرورت ہے. کلچر, ٹورزم, ساری دنیا میں میں پیرس کیوں جاتا ہوں, آپ کیوں جاتی ہیں کسی بھی ملک, ایتھنز, میں اس لیے جاتا ہوں کہ پیرس میں 100 میوزیم ہے, آرٹ کا, ہسٹری کا, میوزک کا. آج تک پاکستان پہ کوئی میوزیم نہیں بنا سکے. مطلب ہم وہ جو بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں کہ ٹرین کے ڈبوں میں ہمارے بزرگ کٹے ہوئے آئے تھے, we don't have a train to show them. we don't have a museum. آپ نے بوسٹن سے آگے جا کے کوئی آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ جہاں یہ اترے تھے کولمبس صاحب, کٹی صاحب کی کشتی تھی, وہ کشتی تو ختم ہو گئی, انہوں نے ریپلیکا بنایا ہوا ہے. اسی طرح پیرس میں سین ریور میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کی ریپلیکا بنی ہوئی ہے. لنڈن میں اگر آپ دیکھیں تو شیکسپیئر صاحب جہاں بیٹھ کے اپنے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے تھے, کراس کرتے ہی اس بار کو انہوں نے پوری طرح سے محفوظ کیا ہوا ہے. ایڈیسن صاحب جہاں ایجادات کرتے تھے اس کا اپارٹمنٹ آپ جا کر کے دیکھ لیجئے, آپ نیچے کا جا کے فرینکفرٹ میں پورا میوزیم دیکھ لیجئے. بھائی دیکھیں, قوموں کی شناخت جو ہے وہ تو اسی سے, ہمارا صرف شناخت کا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو انتہا پسندی کے خلاف جنگ ہے جس میں امریکہ اور ساری دنیا اور فلاں, بھائی ایکسٹریمزم, فنڈامنٹلزم, اس کا توڑ جو ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے کلچر کو پرو ایکٹیولی. تو میں جو میرا اعلان ستارہ صرف میرا نہیں, رات فتح علی خان کو ملا, عدنان صدیقی کو ملا, عابدہ پروین کو ملا, سارے کے سارے آپ کے ایمبیسڈر ہیں نا. پھر بلینز آف ڈالر عبداللہ ہم خرچ کرتے ہیں, جو پیرس میں ہمارا ایمبیسڈر رہ رہا ہے ایک محل میں, ہالینڈ میں سب سے بڑا ایک محل ہے جہاں, وہ بھائی جان وہاں ایک پبلک افیئر کا اتاچی بھی ہے. اچھا بزنس تو وہ کوئی جنریٹ کر ہی نہیں رہا, تو کیا کلچر کو وہ کنیکٹ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے نا. تو کلچر, فورن آفیس, ٹورزم, اکانومی, اس سب کو ملا کے, اور گورنمنٹ کو پیسے نہیں خرچ کرنے, ایک پالیسی ہے. شاہ صاحب ہم آپ کو ادھر اس لیے روکیں گے بیکاز دس از لائک so many good ideas put together. اور آپ نے جو سب سے بڑی بات کی ہے نا کہ جو اتنی ٹیررزم اور اتنی انٹالرنس ہے, اس کا کاؤنٹر یہی ہے کہ اپنے کلچر کو کس طرح ہم نے پروموٹ کرنا ہے, کس طرح لیزوں کرنا ہے, کس طرح ہم نے اپنے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو آرٹ, موسیقی, تھیٹر, ایک دو جملے, یہ بھائی یہ جو سندھی, بلوچی, پٹھان, قتل, خون, اس کا طریقہ بھی کیا ہے, وہ بھی یہی ہے کہ انٹریکشن آپس میں بھی کریں, اور سب کی زبان ہے. واٹ از پاکستانی کلچر؟ تو بھائی جب سب ان کا گلدستہ بناؤ گے, ابھی ہم کوئٹہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ وار زون میں, ابھی میں ہو کے آیا ہوں, ابھی میری ٹیم وہاں گئی ہوئی ہے, ہم وہاں بھی جا کر کے ڈائیلاگ شروع کرنا چاہتے ہیں. حالات اچھے تو نہیں ہیں, لوکل ایشوز ہیں پشتونوں اور بلوچوں کے درمیان, ہزارہ کے درمیان, ان کے اکنامیکل ایشوز ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بلوچستان کی ریسورسز ہیں, ایک میجر شیئر بلوچستان کے لوگوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے. تو میں سی پیک کے لوگوں آن بورڈ لے رہا ہوں, کے لوگوں کو آن بورڈ لے رہا ہوں. ایک بات کلیئرلی ہم بتا دیں, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور شاہ صاحب تمہارے شو پہ آتے ہی رہتے ہیں, تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. مطلب ہم نے ان کو بلایا تھا کہ یہ ہلال امتیاز کی مبارکباد دیں, باتیں کریں, بٹ ہی از آلریڈی فل آف مور آئیڈیاز. تو وہ جو اگلی منزل ہے نا, منزل کیا اگلا راستہ ہے, وہ انہوں نے پورا یہاں پہ اس کے اشارے دے دیے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور ایسے ہی لوگوں پہ ہمیں فخر ہے. تھینک یو, دس از آل دی ٹائم وی ہیو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور ساتھ ہی ہم ایک بریک لے رہے ہیں.